بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایسی پیشن گوئی پیش کریں گے جس کو دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جلد ہی ان کو ان کی اپنی ذات میں اور پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی الانفس، ہم انہیں جلد ہی زمین کے دور دراز علاقوں اور اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ حق ہے اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کر لیں۔ دوستو، جدید سائنس نے نئی تحقیقات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ انسانی جسم میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جن کو ابھی تک ہم تلاش کر رہے ہیں، اور قرآنی معجزات ہم کو حیران کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان ٹیل بون سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسے مادے سے بنا ہے جو کبھی پوری طرح ختم نہیں ہو سکتا، نہ تو اس کو جلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو گلایا جا سکتا ہے۔ سخت سے سخت سردی اور شدید سے شدید گرمی برداشت کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ اس کو ویسٹیجز آرگنز میں شمار کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر سائنسدان اس کو بے فائدہ نہیں سمجھتے۔ دوستو، اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی شاہد ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا حصہ ہے جس کو کبھی کھولا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ زمین بھی اس کو گلا نہیں سکتی۔ یعنی جب قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تو وہی چیز ان کو دوبارہ اٹھنے میں مدد دے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی بنیاد ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دمدار ہڈی انسان کی اصلیت ہے، اور قیامت کے دن خدا ایک انسان کو اس کے دمدار ہڈی سے نکال لے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب کا خاتمہ ہو چکا ہے سوائے ٹیل بون کی ہڈی کے، اسی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے اس کی تعمیر نو ہوگی۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد اور موطا امام مالک میں موجود ہیں۔ دوستو، جب سپرم ایگ کے خلیہ میں داخل ہوتا ہے تو جنین کی نشو و نما شروع ہوتی ہے، بیضوی تقسیم ہونے لگتی ہے، ایک خلیہ 2 بن جاتے ہیں اور 2 سے 4 بنتے چلے جاتے ہیں، یوں ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خلیہ کی تقسیم اور افزائش جاری رہتی ہے اور برائن ڈسک تشکیل پاتی ہے جو 2 پتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی سے جنین اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تشکیل پاتا ہے۔ 15ویں دن تک ایک چھوٹا سا تار نمایاں ہوتا ہے جس کی وجہ بایو بلاسٹ ہوتا ہے۔ اسی کی بدولت ایٹم لائن وجود میں آتی ہے اور اسی سے پہلی گیرہ جسے ایٹم نوڈ کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایٹم لائن جس طرف سے ظاہر ہوتی ہے اسے برائن ڈسک کے پچھلے حصے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایٹم لائن اور نوڈ سے تمام اعضاء اور ٹشو تشکیل پاتے ہیں اور آخر میں ایٹم لائن اور نوڈ کو پھاڑ دیا جاتا ہے اور دم کی ہڈی تشکیل دی جاتی ہے۔ ٹیل بون ایٹم لائن اور نوڈ پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ افزائش کرنے کے قابل ہے، اور یہ 3 پرتیں تشکیل دیتی ہے جہاں سے جنین یعنی فیٹس بنتا ہے، اور وہ 3 پرتیں ایکٹوڈرم، میسوڈرم اور اینڈوڈرم ہیں۔ بنیادی طور پر ٹیل بون انسان کے لیے ماں کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان اپنی ماں سے اس کو حاصل کرتا ہے۔ جرمن سائنٹسٹ سپیمن نے یہ تحقیق کی ہے کہ جنین کے خلیوں کی تشکیل اور تنظیم کا آغاز ایٹم لائن اور ایٹم نوڈ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور یہی وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے انسان کی بنیادی آرگنز وجود میں آتے ہیں جسے ہم پرائمری آرگنز کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو انسان کی بنیاد ہے اور اسی سے انسان کو اٹھایا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن انسان کو اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ دوستو، ٹیل بون کے خلیوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات 1931 میں سپیمن نے ثابت کر دی تھی، اور اس نے ایک ٹیل بون کے ذریعے 3 بچوں کی پیدائش کروائی، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ٹیل بون کو جلا دینے یا پوری طرح پیس دینے کے بعد بھی یہ انسان کی بنیاد ہی رہتا ہے۔
اور اس سے انسان کی بقا جڑی ہوئی ہے۔ 1935 میں اسپیمن کو پرائمری آرگنز کی دریافت کا نوبل انعام ملا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل درست ہے، وہی حقیقی خالق ہے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا اور انسان کو دوبارہ زندگی بھی عطا کرے گا، اور بے شک اس کے راز ہماری سوچوں سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، اور سائنسدان اب بھی ان چیزوں کا سراغ لگانے میں مصروف ہیں۔ اس کائنات کے بنانے والے نے اس میں ہماری سوچ اور سمجھ کو جگانے کے لیے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، بس ضرورت ہے تو ان کو سمجھنے کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور میرے چینل رباط ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔